آج ہم نماز استخارہ کے متعلق سنیں گے، یعنی جب کوئی آپ کام کرنا چاہو تو آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو آپ اللہ سے مشورہ کر لیں۔ یعنی استخارہ آپ کسی سے کرواتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہوا ہے، آپ خود کرنا چاہیں تو خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں، اور اس کو نماز استخارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی دو نفل پڑھے جاتے ہیں استخارہ نماز کے، تو وہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں، کیا نیت ہے ان کی، اور پھر وہ نفل پڑھنے کے بعد کیا کوئی دعا پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنے کا اشارہ ہے یا نہ کرنے کا اشارہ ہے، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آ سکے، اور اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے ہم یہ بات سنتے ہیں کہ نماز استخارہ کیا ہے، کیا اس کا کہیں دین میں وجود، احادیث میں ذکر موجود ہے، اور ہے تو کس طریقے سے ہے۔ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، اس طرح کہ جس طرح ہمیں کوئی قرآن کی سورت سکھاتے تھے، اور فرماتے کہ جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعت اس طرح نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد دعا تعلیم ارشاد فرمائی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے۔ اب میں پہلے آپ کو یہ نماز کا طریقہ بتا دوں کہ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 2 رکعت آپ نے ادا کرنی ہیں، ان میں آپ نے کون سی صورتیں پڑھیں زیادہ بہتر ہے، پھر نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد کون سی دعا کرنی ہے، اور کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے یہ کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے، 2 رکعت نماز استخارہ، 2 رکعت نفل نماز استخارہ، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد بعض مشائخ نے جو لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون یہ والی سورت پڑھیں پوری، پھر دوسری رکعت میں آپ الحمد شریف پڑھنے کے بعد قل ھو اللہ یعنی سورہ اخلاص پوری پڑھیں۔ اب 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ استخارہ کی دعا جو حدیث میں بیان کی گئی ہے بخاری شریف میں، آپ وہ والی دعا پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سن لیجئے گا، اور پھر وہی دعا آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے اس کام کے کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ دعا کون سی ہے جو آپ نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے، وہ سن لیجئے۔ اب 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال آجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال آجل امری وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِی، یہ آپ نے استخارے کی دعا پڑھنی ہے۔ اب یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کام کے کرنے کی آپ کو اجازت ہے یا نہیں؟ تو نماز استخارہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لی، اس کے بعد مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے سو جانا ہے، باوضو ہو کے آپ نے سیدھی کروٹ سو جانا ہے۔ نیند کے اندر اگر آپ کو خواب میں سفید یا سبز رنگ کی چیز نظر آئے تو آپ سمجھیں کہ اس کام کے کرنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر آپ کو لال رنگ یعنی سرخ رنگ یا
کالا رنگ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کام کے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس طرح سے آپ کو استخارے کا پتہ چل جائے گا. تو اس کے علاوہ دیگر طریقے بھی ہیں استخارے کرنے کے، جیسے تسبیح کے ساتھ بھی استخارہ کیا جاتا ہے. میں ذاتی طور پہ خود تسبیح والا بھی استخارہ کرتا ہوں، ذرا آسان ہے، تو اس سے فوری پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو کمنٹ میں بتائیے گا، میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ تسبیح والا جو استخارے کا طریقہ وہ بھی بیان کر دوں گا. تو یہ طریقہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نماز جو استخارے کی ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. آپ اپنے کسی بھی کام میں جو کرنا چاہیں، آپ کی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نوکری کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے پہلے استخارہ کر سکتے ہیں کہ کیا میرے لیے یہ کرنا درست ہے یا نہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.